بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ثانیہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بھی گور و کفن چھوڑ کر اور اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ نواسہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہے۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے ہولی کے ہاتھ امام عالی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ ہولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی نوار سخت ناراض ہوئیں کہ تم نے یہ کیا ظلم کر دیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ صبح اسران کربلا اور نواسہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی سیدہ حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی کتابوں میں نہایت پرسوز انداز میں لکھے ہیں۔ حضرت زینب اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ کوفے میں ہونے والی دلخراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ کے پاس سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پیش ہوا، تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھری کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی، تو دربار میں موجود صحابی رسول خدا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اس چھری کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو۔ خدا پاک کی قسم میں کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ عبید اللہ یہ سن کر چلا اٹھا، خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتے ہو؟ فتح پر آنسو بہاتے ہو؟ با خدا، اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر و طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کے تشت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو برزہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیمان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینے بھیج دیا۔ مدینے کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینے پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ بس اتنا ہی کہہ سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نواسے کا اسلام قبول فرمائیں۔ بس اس کے بعد مدینے میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آیا۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر خدا کا شعر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کس نے اور کب دفن کیا۔ اس بارے میں 5 روایات ملتی ہیں۔ سب سے پہلی روایت علامہ قرطبی اور شاہ محدث دہلوی سے ہے کہ یزید نے اسران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلو میں دفن کیا۔ دوسری روایت میں ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ اسران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین کو ہر شہر میں لے جایا گیا۔ اسکلان پہنچا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسکلان میں جب فرینکیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 ہجری میں طلحہ بن زریق نائب مصر نے اسکلان سے سر انور کو لے لیا اور مصر لے گیا۔ وہاں اس نے مشہد حسینی بنوا دیا، اور اس کے متعلق علامہ ابن حجر حتمی مکی روایت فرماتے ہیں کہ سلمان بن عبد الملک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ ملاطفت فرما رہے ہیں اور اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ صبح اس نے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ شاید تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ ہاں، مجھے ایک ہی بات یاد ہے، میں نے نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا، تو میں نے انہیں 5 کپڑوں کا کفن پہنایا اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں دفن کر دیا۔ تو حسن بصری نے اس سے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے اظہار رضامندی فرمایا ہے، یعنی یہی تیرا کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کا سبب ہوا ہے۔ سلمان بن عبد الملک کے بعد اس کی جانشین عمر بن عبدالعزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا جا کر خود جسد مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب منصور ابن جہمور نے شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں پر اسے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملی۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ اس ٹوکری کو حفاظت سے رکھو کہ یہ بنی امیہ کے قیمتی خزانوں میں سے ایک قیمتی خزانہ ہے۔ لیکن جب اس کو تھوڑے عرصے بعد کھولا گیا تو دیکھا کہ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نورانی سر مبارک ہے، جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک کپڑا لائے۔ اس نے سر کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا اور پھر کفن کرنے کے بعد اس سر مبارک کو دمشق میں باب فرادیس کے پاس دفن کر دیا۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔